ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 مئی 2013 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں تو اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے لائیو اور انٹریکٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے نیو ویورز کو میں اس پروگرام کے تعلق سے اختصار کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے دوران آپ کے ٹیلی فون کالز بھی ریسیو کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں اور اس کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ ٹیلی فون کالز کے علاوہ آپ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعہ بھی ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تصویر اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، سرور کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، امام الاصفیاء والاتقیاء، سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا مرتبہ اور شان اسلام کی جان اور جماعت احمدیہ کی روح رواں ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم النبیین کے تعلق سے، اور آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو جو ختم نبوت کا عرفان عطا فرمایا ہے، اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جاؤں، آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے جو علماء کرام MTA قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہمارے اس پروگرام کے ریگولر پینلسٹ ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جماعت احمدیہ عالمگیر کی دن دگنی رات چگنی ترقیات کو دیکھ کر دشمنان احمدیت تعصب کے نتیجے میں جماعت احمدیہ اور بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر جو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ دل آزار اور دکھ اور تکلیف دینے والا الزام یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ آیت خاتم النبیین کی منکر ہے، اور اس بے بنیاد الزام کی بنا پر دنیا بھر میں احمدی مسلمانوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان کو مختلف قسم کی تکالیف دی جاتی ہیں، اور ان کو جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ احمدی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ناپاک و مذموم کوششیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی تحریرات پر سرسری نظر ڈالنے سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام سب سے زیادہ عمیق گہرائی کے ساتھ اور ہر پہلو سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے خاتم النبیین کا جو عرفان دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے وہ بھی عدیم المثال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عالی شان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین، دراصل تخلیق کائنات کی علت غائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا ایک عظیم الشان اور روشن پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کمالات نبوت اور جملہ فضیلت رسالت کو اپنی ذات میں سمیٹنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی فیض اور اس کی برکت کو آگے جاری رکھنے والی ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مقام خاتم النبیین کا جو مرتبہ ہے وہ علت غائیہ سے علت فاعلیہ میں منتقل ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی تاثیر نبی تراش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت اور محبت اور اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو انعام نبوت عطا فرما سکتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی روشن پہلو کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ پس جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر مہر ثبت فرما دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت اپنے کمال تک پہنچ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے جس قدر بھی کمالات ممکنہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سموئے ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامل مطابعت اور پیروی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبی کے مقام پر فائز فرما سکتا ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتم النبیین کا یہ برکت اور افاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی تاثیر کے نتیجے میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود اور مہدی موعود بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی کامل پیروی اور آپ سے بے انتہا محبت کے نتیجے میں اور شان خاتم النبیین کے افاضۂ کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مقام نبوت پر فائز فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ختم نبوت کا جو عرفان دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ بھی عدیم المثال ہے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا میں آنے والے ہر نبی سے افضل و اعلیٰ، بزرگ اور برتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل عالم کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی انسان روحانی کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، خاتم النبیین کا جو مضمون ہے وہ بہت ہی وسیع ہے اور گہرا ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو خاتم النبیین ہونے کا جو عرفان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا جو عرفان دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ بھی عدیم المثال ہے، اور گزشتہ 1400 سال کے مفسرین کی تفاسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو کمالات آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عرفان ختم نبوت کے تعلق سے تفصیلی رنگ میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا، ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں۔ جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا، ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے اصل پروگرام کی طرف جانا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میرا محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ سوال ہے کہ جب بھی ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے غیر از جماعت احباب سے یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ جب دین کامل ہے اور اسلام کی شریعت کامل ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے بعد کسی نبی یا مصلح یا مجدد کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تعلیم مکمل ہونے کے بعد نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ اور اس صورت میں اسلام میں جو آخری زمانے میں مسیح کا آنے کا ذکر ملتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے جو مخالف علماء ہیں یا مخالفین، وہ ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کی منکر ہے، ایک یہ سوال اپنی طرف سے گھڑتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت بھی میں نے کامل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو اب اس کے بعد پھر کسی قسم کے مجدد کی یا مسیح موعود کی یا نبی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ حالانکہ یہ ایسا عجیب قسم کا سوال ہے کہ یہ یا تو ان کو علم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا چاہیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک خدا کی طرف سے آنے والی جماعت کے اوپر بلا وجہ کا اعتراض گھڑنا ہے، اس اعتراض کو گھڑنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کو سامنے آڑ بنا کے اعتراضات کا جو تیر داغتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اعتراض تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آیت قرآن مجید میں نازل ہو چکی ہے؟ اس کے باوجود آپ نے وہ حدیث جو سب فرقوں والے، سنی بھی شیعہ بھی، دونوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مبعوث کرے گا اس امت میں مجدد ہر صدی کے سر پر، تو سب مانتے ہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجدد آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اور امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ کیا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے مخالفین نہیں پڑھتے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو 4 مرتبہ نبی اللہ کے خطاب سے نوازا، اور آپ کے ماننے والوں کو صحابہ کے خطاب سے نوازا؟ اور پھر کیا یہ صحیح اس حدیث کو نہیں پڑھتے جو ابو داؤد میں ہے کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور مسیح موعود کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا؟ تو باوجود اس آیت کے جو الیوم اکملتو کی آیت کو اعتراض کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ پھر مجددین کیوں آئیں گے باوجود آیت الیوم اکملتو کے، نبی اللہ جو مسیح موعود ہیں، امام مہدی ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب وہ آئیں گے ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا۔ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات کی تشریح کرتے ہوئے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث بخاری میں ذکر ہے، فرمایا کہ جو ایمان اس زمانے میں ثریا ستارے پر چلا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے نکل کے اڑ جائے گا، اور بڑی خطرناک مطلب پوری تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے کہ کس طرح نکل جائے گا۔ فرمایا کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، اور قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ رہ جائیں گے، اس کے معنی، مفہوم، اس کا عرفان لوگوں کے دلوں میں سے نکل جائے گا، اور مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور یہ جو تینوں باتیں آپ نے بیان فرمائیں کہ اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ رہ جائیں گے، اور مساجد بظاہر تو آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اس کی وجہ آگے چوتھی یہ بات بیان فرمائی کہ اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو جنہوں نے ہدایت دینی ان کا تو یہ حال ہو گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ الیوم اکملتو والی آیت نازل ہوگی، اب کسی آنے والے کی بھی ضرورت نہیں، اور خود جو اپنے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ہدایت دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ، اور آپ نے واضح فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح موعود آئے گا، اور ایک تو یہ بات، دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس کے آنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ یہ تو میں نے سورہ جمعہ کی آیت بتائی آپ کو، سورہ جمعہ سے پہلے جو آیت ہے سورہ صف، اس میں آتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ اب جو مفسرین ہیں وہ آج تک وہ تفسیریں پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ادیان پر غلبہ ہے یہ آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے زمانے میں ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ عمارت جو اسلام کی عمارت ہے اس کی صفائی کرے گا، اس کے اندر جو گند ڈال دیا گیا، جو اس کی خوبصورتی کو ان لوگوں نے خراب کیا ہے، وہی جو ابھی میں نے حدیث سنائی ہے اس کو امام مہدی اور مسیح موعود آ کے ٹھیک کرے گا۔ دوسرا کام یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ تکمیل ہدایت ہو گئی تھی اس کی اشاعت کا کام کرے گا، اور اس زمانے میں اشاعت کے لیے ایسے وسائل مہیا نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ گولڑیہ میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا۔
اب جو مسیح موعود آیا اور امام مہدی ہیں ان کے زمانے میں یہ اشاعت ہدایت کے سامان مہیا ہو گئے ہیں۔ تو یہ دو مقاصد تھے، ایک تو صفائی اور دوسرا یہ کہ اشاعت تکمیل اشاعت ہدایت۔ تو ان دونوں مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا تھا۔ امرتسر کے ایک صاحب تھے عطا محمد صاحب، انہوں نے لکھا یہی کہ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب آپ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت مسیح السلام نے جو میں نے خلاصے کے رنگ میں ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ وہی شہادت القرآن حضور نے ایک کتاب لکھی ان کے اس اعتراض کے جواب میں، اور بھی بہت سے باتیں انہوں نے کہیں، تو حضور نے اس میں یہی بیان فرمایا کہ، اور پھر حضور نے یہ بیان فرمایا دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شریعت تھی اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ تماماً، اور بہت سی ایسی آیتیں تورات میں لکھی جس سے پتہ لگتا ہے وہ مکمل کر دی گئی تھی اس دور کے لیے۔ تو اس شریعت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موسوی دور میں کئی نبیوں کو نازل کیا، کئی نبی آئے اس کو سدھارنے کے لیے۔ اور یہ دور جب کہ اتنا خطرناک زمانہ بھی بیان فرما دیا تو کسی کہتے ہیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی مصلح کی ضرورت نہیں، کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو کہ ایک نامکمل شریعت تھی، ایک خاص زمانے کے لیے تھی، خاص وقت کے لیے تھی، اس کے لیے تو سینکڑوں انبیاء اس کی خدمت کے لیے آ گئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ جو انبیاء اس دور میں آئے تھے وہ مستقل تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت نہیں بخشی تھی۔ لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا کہ اگر نبوت ملے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور آپ کی کامل اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں۔ تو یہ میں آخر میں ایک حوالہ پڑھ کے اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریق سے فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم میں یہ آیت الیوم اکملت لکم ہے، اسی طرح توریت میں بھی آیات ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک کامل اور جلالی کتاب دی گئی ہے جس کا نام توریت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی توریت کی یہی تعریف ہے، لیکن باوجود اس کے بعد توریت کے صدہا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نئی کتاب اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ تا ان کے موجودہ زمانہ میں جو لوگ تعلیم تورات سے دور پڑ گئے ہیں پھر ان کو توریت کے اصلی منشا کی طرف کھینچیں، اور جن کے دلوں میں کچھ شکوک اور دہریت اور بے ایمانی ہو گئی ہے ان کو پھر زندہ ایمان بخشیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تو توریت کی تائید اور تصدیق کریں، جو توریت کی تائید اور تصدیق کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے ثم ارسلنا رسولنا تترا، یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء کو بھیجا کرتا ہے۔ تو یہ وہ الیوم اکملتو کے باوجود مسیح السلام پر جو اس زمانے میں بھی اعتراض ہوا تھا تو حضور نے اس کے جو جوابات دیے میں نے خلاصتاً آپ کے پاس خدمت میں یہ پیش کیے ہیں سب۔ یہ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے صرف نام کے رہ جانے کے اور قرآن مجید کے صرف اس پر رسمی طور پر مسلمان عمل کریں گے اس کے تعلق سے بھی پیشگوئی فرمائی ہے، اور پیشگوئی میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا بلکہ اپنی جناب سے ایک نبی کو مبعوث کرے گا جو امت محمدیہ
احمدیہ کی اصلاح فرمائیں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی قرآن کریم کے حوالے سے جو بگاڑ اس میں پیدا ہو گئی تھی اور جو مختلف تفاسیر، من گھڑت تفاسیر اس میں شامل کر دی گئی تھیں، ان کے ازالے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا کوششیں کی ہیں اور آپ نے کیا قرآن کریم کا حسن جمال سے جو دنیا کو آگاہ فرمایا ہے، اس کے تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جو ہمارے ناظرین چاہتے ہیں ہمارے پرانے پروگرامز کو دیکھنا اگر پسند کرتے ہیں تو الاسلام چینل جو یوٹیوب میں ہمارے آرکائیو ہے اس میں بھی موجود ہے، تو آپ تفصیل کے ساتھ اس میں ہمارے اس پروگرامز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مکرم مرزا انور بیگ صاحب سے جو لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مرزا انور صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، طارق صاحب اور کریم الدین صاحب اور منیر صاحب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ختم نبوت کے سلسلے میں میرا ایک سوال ہے، ایک دو حصے ہیں، اس کی وضاحت اگر کر دیں تو یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا ہے، کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ختم نبوت کا عقیدہ جو جماعت احمدیہ کا ہے وہ جو بزرگان امت اور ائمہ سلف کے عقیدہ کے مطابق ہے جو آپ پہلے گزر چکے ہیں یا مختلف ہے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض غیر احمدی مسلم حدیث لا نبی بعدی پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی مختصراً آپ بیان کر دیں۔ اور آخری بات جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آیت ختم النبیین کی جو تشریح، عارفانہ تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، کیا وہ بھی مختلف ہے قرآن کے لحاظ سے، اور جو گزشتہ لوگ گزر چکے ہیں جو اس کے وہی معنی کرتے رہے ہیں جو جماعت احمدیہ کرتی ہے اور سمجھتی ہے، تو یہ اختلاف جو ہے اس کے بارے میں گزارش کروں گا کہ وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ انور صاحب، آپ کے جو دو سوال ہیں وہ ہمارے پروگرام کے جو مقررہ سوالات ہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، آپ کے سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کو جو دوسرا سوال تھا لا نبی بعدی کی تفسیر کے تعلق سے، اس کا اس وقت میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ ان کو جواب دیا جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ آج کا نہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی آ رہا ہے، اور خاص طور پر جب یہ آیت خاتم النبیین سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو یہاں سے یہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ سمجھنے میں بعض لوگوں نے غلطی کی ہے، یہ اور بات ہے۔ تو جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے معاف کرنا، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ ہم آیت خاتم النبیین کے وہی معنی کرتے ہیں جو قرآن مجید میں اور احادیث میں اور صلحائے سلف میں نے جو بیان کی ہیں وہ، اور اسی طرح سے لغت عرب اور اسی طرح سے محاورات عرب، ان کے مطابق جو تشریح ہے اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بالا کرنے والی ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ لا نبیہ بعدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کے بعد پھر نبوت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو فرمایا تھا کہ اے علی، میں تو باہر جا رہا ہوں ایک غزوے کے لیے، تم میرے بعد جو ہے اسی طرح رہو گے جیسا کہ میرے حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون تھے، ہاں البتہ یہ فرق رہے گا کہ تم نبی نہیں ہوگے، اس واسطے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جیسے موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون زندہ ہی نہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ خیر، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں باہر، تم میرے قائم مقام ہو، لیکن نبوت کا درجہ تمہیں نہیں ہوگا، جیسا کہ ہارون کا تھا ویسے نہیں ہوگا۔ تو بات کا مطلب یہ تھا کہ جب میری غیر حاضری میں، ایک بات تو یہ ہے واضح۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے معنی کیا ہیں؟ تو بعد کے معنی جو ہیں وہ ایک تو ظرف زمان ہے یہ، اور ظرف مکان بھی ہوتا ہے، اس کو ظرف مبہم کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایسا ظرف ہے چاہے وہ زمانے سے متعلق ہو یا مکان سے متعلق ہو، وہ تعین جس کی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر، عام طور پر میں تو یہی بیان کرتا ہوں،
بعد کتنی دیر کے بعد؟ 1 منٹ کے بعد بھی بعد ہے، 2 گھنٹے کے بعد بھی بعد ہے، 1 دن کے بعد بھی بعد ہے، 10 سال کے بعد بھی بعد ہے، 1500 سال کے بعد بھی بعد ہے. تو یہ اس کا لمٹ نہیں ہو سکتی اس کی. تو ایک تو بات یہ یاد رکھیں، یہاں جہاں کہیں بھی ذکر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسا کہ ابھی مولانا منیر صاحب نے اس کی تشریح کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آیت خاتم النبیین نازل ہو چکی تھی، اور اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ امت میں مسیح موعود آنے والے ہیں، تو گویا کہ وہ نبی اللہ بھی ہوں گے. تو جب وہ کسی قسم کا کوئی نبی ہونا ہی نہیں تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسیح موعود کی آمد کی اور ان کی نبوت کی کیوں بشارتیں دی ہیں؟ تو یہ خود معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مفہوم نہیں جو کہ عام سمجھتے ہیں. اب اس کی تشریح ایک اور رنگ میں ہم کرتے ہیں کہ آئے قرآن مجید سے ہم لیتے ہیں کہ بعد کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ بالکل ہی زمانی اعتبار سے جو ہے وہ بعدیت ہو، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ صورت جاسیہ کی آیت ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اب اللہ کے بعد اور اس کے نشانات کے بعد کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے بعد کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تو ازلی اور ابدی ہے، اس کے بعد کا مطلب ہی کوئی نہیں. تو یہاں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بعد کے معنی غیر کے بھی ہوتے ہیں، کہ لا نبی بعدی، مجھے چھوڑ کر کوئی اور نبی نہیں ہوگا، لا نبی غیری. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں جو شخص آئے گا، جو مسیح موعود آنے والا ہے، وہ یقیناً نبی اللہ ہے. اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ حدیث اور یعنی مسیح موعود کی آمد والی حدیث، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ، اللہ کے بعد کا تو سوال نہیں، مطلب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور کوئی نبی نہیں ہو. جو بھی آئے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے گا، آپ کی پیروی میں آئے گا، آپ کے کمالات سے فیض حاصل کر کے آئے گا، یہ معنی اس کے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ کے بعد ان کو اور کون ہدایت دے گا. تو یہاں پر بھی اسی کے معنی اللہ کو چھوڑ کر. تو اس کے معنی یہی ہوئے کہ لا نبی بعدی، مجھے چھوڑ کر میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو ظرف کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو بعد کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. جیسا کہ فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن عمر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں دی. تو یہ بات ہے کہ لا نبی بعدی کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے چھوڑ کر، میری اتباع سے الگ ہو کر اور میرے فیضان سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اور اسی بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی کی، یہ وضاحت ہے اس بات کی کہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے مسیح موعود آئے گا، میرے اور اس کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوگا. تو یہ دراصل بعد کے معنی ہیں جس کو کہ عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ آپ وسلم کے بعد مسیح موعود آئیں گے. 4 دفعہ صحیح مسلم میں اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے، ان کے اصحاب کو صحابہ کہا گیا ہے، رضی اللہ عنہم ان کو کہا گیا ہے، ان کو علیہ السلام کہا گیا ہے. تو یہ باتیں ساری دلالت کرتی ہیں کہ وہ مفہوم جو ہمارے عام مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی بالکل ہی کسی قسم کا بھی کوئی فیض اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، جیسا کہ بعد میں بھی انشاءاللہ یہ باتیں آتی رہیں گی کہ سورۃ نساء کی 70ویں آیت عام طور پر ہم پیش کرتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی جو اتباع کرے گا، جو کامل فرمانبرداری اختیار کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 درجات امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں. ایک تو نبوت کا درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر اس کے بعد ہے صدیق کا درجہ ہے، پھر شہادت کا درجہ ہے، پھر صالحیت کا درجہ ہے. اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ نبوت کا درجہ کو نکال دو جی، باقی کے درجے مل سکتے ہیں، تو پھر نبوت کا درجہ کس اعتبار سے نکالیں گے؟ تو اب ہم کہیں گے اگر ماں کے معنی یہاں پر لے لیں گے، من کے معنی اگر نہ لیں تو معنی یہ ہوگا کہ نہ تو صالحیت ملے گی، نہ شہادت ملے گی، نہ صدیقیت ملے گی، نہ نبوت ملے گی، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح سے امت مرحومہ جو ہے مرحوم ہی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال میرے بھائی، مطلب یہ ہے کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے مان بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ مجھے چھوڑ کر، میری اتباع اور میری پیروی سے ہٹ کر کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ اس کا مفہوم ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہوگا اور احادیث سے بھی ثابت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے اقوال بھی، جیسا کہ بزرگان کے انشاءاللہ
جو اقوال ہیں اس تعلق میں وہ بھی بیان ہوں گے، تو اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ علماء سلف نے بھی اس کے معنی وہ نہیں سمجھے جو عام سمجھتے ہیں، بلکہ بعدی کے معنی یہی سمجھے ہیں کہ ایسا نبی نہیں ہوگا میرے بعد جو میری شریعت کو منسوخ کرنے والا ہو یا میری نبوت سے انکاری ہو۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے غیر از جماعت دوستوں کی طرف سے اس حدیث کو اجراء نبوت کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس شبہ کو بھی دور فرمایا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل میں پے در پہ انبیاء کرام مبعوث ہوتے تھے ان کی اصلاح کے لیے، اس طرح میری امت میں نہیں ہوگا، اور میرے مان بعد کوئی نبی اس امت میں ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ مفہوم واضح ہے مکرم مرزا انور صاحب۔ انشاءاللہ آپ کے باقی سوالات کے لیے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، اس کے بھی ہم جواب دیں گے۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس، مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ہمارے تقریباً ریگولر کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رفیع رضا صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل سے پیارے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا، اور دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، علامہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہلو جی جناب، جی اپنا سوال پیش کریں۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اس وقت ہی خاتم النبی تھا جب آدم اپنی مٹی میں گوندا جا رہا تھا، ایک تو اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا، اور دوسرا ہمارے غیرت دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ 786 ہے 786، اس سے متعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت سے کہا فرمایا تھا، وہ تو بہرحال پرانی بات ہے، کیسٹوں میں ذکر ہے، اگر آپ کے ذریعے سے یہ بات پتہ لگ جائے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ ویسے وہ CD بھی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے دوست کو اپنے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بسم اللہ کے تعلق سے عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اس کے اعداد و شمار کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو 786 بنتا ہے۔ اچھا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہی سوال ہے اور بھی ہے کچھ؟ جی یہی سوال۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اصل میں یہ پتہ نہیں کہاں سے کس رنگ میں اس کو نکالا گیا ہے، 786 سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد بنتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کر کے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ حیدرآباد کے ایک اردو اخبار میں اس بارے میں مفصل مضمون چھپا تھا کسی دوست کا، اور انہوں نے تحقیقی جواب دیا تھا کہ 786، اور اس کے نیچے لائن کھینچ کے 92 میں بھی لکھتے ہیں 92۔ تو مطلب یہ عام سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی، حالانکہ یہ اعداد کسی صورت میں بھی ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ درمیانی عرصے میں کہیں میرا خیال ہے کہ بادشاہوں کے دور میں کچھ جب ہندو رائٹرز وغیرہ تھے انہوں نے لکھا ہے، تو اس دوست نے یہ ثابت کیا تھا کہ 786 کا اسلامی اعداد و شمار کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نحمدہ و نصلی سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، یہ درمیان میں کسی نے ویسے ہی شروع کر دیا ہے۔ ہاں، اگر تبرک کے طور پر لکھنا ہے تو خالی بسم اللہ لکھ لیا کریں، تو اس کا میں یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ نہیں بنتے۔ جی جزاکم اللہ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بھی ہمارے ریگولر کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس وقت لائٹ گئی ہوئی ہے اور آئی فون پہ دیکھ رہے ہیں MTS، یہ بھی ایک جماعت کی مہربانی ہے پہ ہر سہولت دی ہوئی ہے، اور آپ نے اتنی دیر وہ ہولڈ بھی کروایا ہوا ہے۔ تو سوال میرے دو ہیں، تو دونوں ہی ریلیٹڈ ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ لفظ خاتم کا لغوی مطلب کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوتا تو یقیناً ایک سچا نبی ہوتا، تو وہ اولاد نرینہ نہیں رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کیا مسئلت تھی؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا خاتم کے لغوی معنی کے تعلق سے، اس کا انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے تعلق سے جو آپ کا سوال تھا، میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ جی، یہ تو بڑی واضح بات ہے، اور جو لوگ خاتم النبیین کے معنی کرتے کہ اب آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے جو ہے بالکل اس کا جواب ہی اس کے اندر ہی پایا جاتا ہے دراصل، اس واسطے کہ آیت خاتم النبیین جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئی، اور سورۃ احزاب کا زمانہ جو ہے سن 5 ہجری کا ہے۔
تو اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزند حضرت ابراہیم فوت ہوئے ہیں، یہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے یہ معنی سمجھتے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ یہ فرماتے کہ میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ ہوتا تب بھی یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ میں خاتم النبیین ہوں، سن 5 میں نازل ہو چکی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وضاحت کرتا ہے اس بات کا کہ جو دوست خاتم النبیین کے معنی نبوت کے بالکل ختم کرنے کے لیتے ہیں وہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، اور بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہوا نبی ابن نبیین، کہ یہ نبی کا بیٹا نبی ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر کی ہوئی ہے، اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور نبی بنتا۔ تو اب آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ زندہ رہتا تب بھی نبی نہیں بنتا، لیکن عجیب بات ہے ہمارے جو علماء ہیں اس کا ایک اور مفہوم لیتے ہیں کہ دیکھو جی علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبوت باقی نہیں رہنی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی نہیں رکھا، مار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ خاتم النبی میں کہہ چکا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کو نبی بنا دیا تو وہ مفہوم غلط ہوگا۔ حالانکہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم پہ اٹیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھا وہ یہی تھا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ اگر زندہ ہوتا تو میری پیروی کر کے میرا متبع نبی ہوتا، مجھ سے الگ نہیں ہوتا، مجھ سے غیر نہیں ہوتا، یہ تو وہی مفہوم ہے۔ اور ہم یہ اس حدیث کو آیت خاتم النبیین کی تشریح میں بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسا کہ آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف جاتے ہیں، اور میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ سوال ہے کہ جس طرح محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ دین کے کامل ہونے کے بعد بھی نبوت کی جو ضرورت ہے وہ باقی رہتی ہے، لیکن ہمارے جو غیر از جماعت احباب ہیں ان کی طرف سے آیت خاتم النبیین کو پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی امت محمدیہ میں نہیں آ سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آیت خاتم النبیین کی ایک منفرد اور عظیم الشان تفسیر پیش کرتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم الشان روشن پہلو کو ظاہر فرمایا ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے طاہر کھوکر صاحب ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ لفظ خاتم کے جو لغوی معنی کیا ہیں، اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے مخالف علماء نے ہمارے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے تحفظ ختم نبوت کا، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو بہتر معلوم ہے کہ کب کہاں اور کہاں کیسا نبی بھیجے۔ اب یہ لوگ ٹھیکیدار بن گئے ہیں، بھیجنا انبیاء کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی جمعیت کا نہیں، یا کسی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نہیں۔ اور میں کئی دفعہ تو یہ اپنی تقاریر میں بھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے، نبوت ختم ہو گئی تو بھی تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے، اب ہم کہتے ہیں راشن ختم ہو گیا بھی دکان میں، وہاں پولیس کا پہرا بٹھا دیا جاتا ہے کہ بھی راشن ختم ہو گیا، کوئی لا کے پھینک نہ جائے یہاں پر۔ نو، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔ ختم ہو گئی نبوت، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، اگر بند کر دیا ہے تو تم کون سے ٹھیکیدار؟ اور دیکھیں جیسا کہ الرسالہ وحید الدین صاحب کا جو رسالہ دہلی سے چھپتا ہے، بڑے عالم ہیں وہ، انہوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ مجالس تحفظ ختم نبوت لیے پھرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی نبی اللہ بھیجے گا تو یہ روک کیسے سکتے ہیں؟ اور یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو یہ خیر یہ ایک مسئلہ ہے۔ باقی رہا آج کل پھر بہت زیادہ مسلمانوں کو ورغلایا جاتا ہے، دیکھو جی خاتم النبیین جو ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اسلام کا، ایمانی مسئلہ ہے اسلام کا۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور آپ کا فہم زیادہ روشن اور بالغ تھا یا ہمارے موجودہ علماء کا، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم سے جو ہے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو بنیاد ہے اس کی 5 باتیں بیان کی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و حج البیت و صوم رمضان۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، اس میں کہیں ختم نبوت کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ پھر اسی طرح ایمانیات کے تعلق سے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرما دی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے دین سکھانے کے لیے، آپ نے یہ سوال کیا کہ مل ایمان ہو، ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. 6 باتیں آپ نے بیان کی. اس میں کہیں ختم نبوت کا ذکر نہیں. نہ ایمانیات میں آن سلم نے اس کو داخل کیا ختم نبوت کو، نہ اسلام کے بنیاد میں داخل کیا. تو یہ میں ان علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں، نہ بنیاد میں ہے نہ ایمان میں ہے. پھر سوال یہ ہے کہ پھر آن سلم کو خاتم النبیین کیوں مانا جاتا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل کیا ہے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطے، ایک ایک حرف، بلکہ ایک ایک شوشے پر ہمارا ایمان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرما دیا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب رہ گیا یہ بات کہ خاتم کے معنی کیا ہیں. جیسا کہ ہمارے بھائی نے بھی سوال کیا ہے، تو خاتم کے لغوی معنی جو ہیں، اگر ختمہ سے نکلا ہے، یہ اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے عربی زبان میں. وہ جس چیز سے کسی کا کام لیا، جیسے عالم ہے، عالم دنیا کو کہتے ہیں، ما یعلم بہ، وہ آلہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پہچانا جاتا ہے. تو خاتم بھی اس کے معنی کیا ہیں؟ مہر کے ہیں، جس کے ذریعے سے نقش قائم کیا جائے. مفردات امام راغب میں بھی اس کو لیا ہے. اس کے معنی ہے کسی چیز پر اثر ڈالنے والی چیز، یا جو نقش حاصل ہو چکا ہے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. تو گویا کہ نقش ڈالنے والی مہر کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو نقش اس سے پیدا ہوتا ہے اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم قرار دیا گیا. اور عربی محاورے میں بھی دیکھیں کہ خاتم کے معنی ہیں افضل کے قرار پاتے ہیں، اس واسطے کہ لغت عربی کے محاورات میں عرب لوگ اس کو اچھی طرح جانتے تھے. کہ مثال کے طور پر ابو تمام جو شاعر گزرا ہے اس کو خاتم الشعراء کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ابو طیب جو ہے اس کو بھی خاتم الشعراء کہا جاتا ہے. پھر بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا میں اور کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، یا یہ کہ اس کے بعد پھر جو ہے کوئی محدثی پیدا نہیں ہوا. یا اسی طرح سے جب یہ عربی زبان کے محاورے کے اعتبار سے جب خاتم کا لفظ کسی جمع کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب جب پائی جائے گی تو وہاں لازماً افضل کے معنی پائے جاتے ہیں، ختم کرنے کے معنی نہیں پائے جاتے. البتہ امام راغب نے یہ بھی معنی بیان کیے ہیں، اگر خاتم کے معنی تے کی زیر کے ساتھ بھی ایک قرأت آئی ہے، لیکن وہ عام مروج نہیں ہے، یہ خاتم تے کی زبر کے ساتھ ہے. امام راغب نے کہا کہ اگر اس کے معنی ہم ختم کرنے والے کے بھی لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے تو تمام انبیاء خود ختم ہو چکے تھے، فوت ہو چکے تھے. کس کو ختم کیا آپ نے؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے باقی رکھا تھا، اس لحاظ سے تو آپ خاتم النبیین اس رنگ میں بھی ہیں کہ عیسیٰ کو بھی مار دیا آپ نے. اس سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ثابت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ امام راغب نے فرمایا کہ ختمت القرآن اے بلغت الی آخرہ، میں قرآن کے آخر تک پہنچ گیا، میں نے قرآن ختم کر لیا، یعنی اس کے آخر تک پہنچ گیا. تو اگر یہ معنی بھی لیے جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ میں کہ تمام انبیاء کے جو جامع کمالات ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمیٹ لیا، ختم کر دیا. نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ آپ میں جمع ہے لا محال، جیسا کہ کہا جاتا ہے. تو نبوت کو انتہا کے درجے تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا. تو خیر آخری نبی لیں یا افضل النبیین لیں، دونوں معنوں کا ہمیں اعتبار ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے، پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر قمر بنتا ہے، اس کے بعد پھر بدر کامل بن جاتا ہے، پورا چاند ہو جاتا ہے. یہی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ پہلے انبیاء جو آتے رہے ان کو ان کی ضرورت کے مطابق جو زمانے کا تقاضا تھا، محدود زمانے کے تعلق سے ان لوگوں کی بعثت ہوتی تھی، ان محدود زمانوں کے لحاظ سے جو تعلیمات ضروری تھی وہ ان کو دی گئیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کامل ہو گیا اور اس اعتبار سے آپ کو کمال نبوت کا عطا کر دیا گیا. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ نعمت کے جو اتمام ہے، نعمت کی کمالیت ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے جس قدر بھی کمالات تھے وہ سب آپ کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، کسی اور نبی کو یہ توفیق نہیں ملی. تو اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل النبیین ہیں، یہ درجہ کسی کو آپ کے سوا نہیں ملا. تو اس لحاظ سے آپ گویا کہ بدر کامل ہیں. تمام انبیاء کوئی چاند تھا، کوئی ہلال تھا، کوئی قمر تھا، کوئی اور ادھورا چاند جیسا ہوتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کمال کا پورا مکمل بدر کامل ہے.
اس تعلق سے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو حوالے مختصراً وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا اعتقاد جو ہم اس دنیاوی زندگی میں رکھتے ہیں، جس کے ساتھ بفضل و توفیق باری تعالیٰ اس عالم گزران سے کوچ کریں گے، یہ ہے کہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں، جن کے ہاتھ سے اکمال دین ہو چکا اور وہ نعمت بمرتبہ تمام پہنچ چکی جس کے ذریعے سے انسان راہ نجات کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو گویا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر خدا تعالیٰ تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک باطنی اور انشراح صدری و عصمت و حیا و صدق و صفا و توکل و وفا و عشق الہی کے تمام لوازم میں سب انبیاء سے بڑھ کر اور سب سے افضل و اعلیٰ و اکمل و عرفہ و اجلا و اصفا تھے، اس لیے خدائے جل شانہ نے ان کو عطر کمالات خاصہ سے سب سے زیادہ معطر کیا، اور وہ سینہ و دل جو تمام اولین و آخرین کے سینہ و دل سے فراخ تر و پاک تر و معصوم تر و روشن تر و عاشق تر تھا، اسی لائق ٹھہرا کہ اس پر ایسی وحی نازل ہو کہ جو تمام اولین و آخرین کی وحیوں سے اقوا و اکمل و عرفہ و اتم ہو کر صفات الہیہ کے دکھلانے کے لیے ایک نہایت صاف، کشادہ اور وسیع آئینہ ہو۔ سورہ چشم عاریہ صفحہ 23۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو لاتے ہیں، بنی اسرائیل کے رسول کو، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ تتمہ چشم معرفت۔ اسی طرح ایک اور حوالہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک و مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چہ جائے کہ کسی اور کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو۔ براہین احمدیہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے تو ایک مقام ایسا آیا تھا جہاں پر حضرت جبریل نے فرمایا اس کے آگے اب آپ ہی جا سکتے ہیں، میں نہیں آ سکتا، اس واسطے کہ اس سے آگے فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ مقام فرشتوں سے بھی بالا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آخر میں یہ حوالہ پڑھ کے اپنا بیان ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے کہ جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کی فہم و فراست کے برابر نہیں۔ ازالہ اوہام صفحہ 307۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ختم نبوت کا جو عرفان تمام دنیا میں دیا ہے وہ بعینی ہی وہی ہے جو قرآن مجید کے عین مطابق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے، صلحائے سلف صالحین کے جس کا کہ انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا ان کی توضیحات کے مطابق ہے، اور اسی طرح لغت قرآن اور لغت عرب اور محاورہ عرب کے عین مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے جیسا کہ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آیت خاتم النبیین کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے، لیکن ہمارے غیر از جماعت احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ جو انسان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے اور جو رحمت کا چشمہ ہے، جو نبوت کا انعام ہے، اس کو وہ بند خیال کر کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کمال کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و افضل نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تاثیر سے فیض پا کر اس کی برکت سے امت محمدیہ میں امتی نبی بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے بھی ہم ابھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مکرمہ شاہینہ نصر اللہ خان صاحبہ ہیں پاکستان سے، مکرم ناصر احمد محمود صاحب ہیں پاکستان سے، اور مکرم فضل مجید صاحب ہیں انڈونیشیا سے۔ ان تینوں سے ہم اعلیٰ ترتیب انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرمہ شاہینہ نصر اللہ خان صاحب پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ہے، آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر کے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں۔ شاہینہ صاحبہ آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ خیر، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مکرم ناصر احمد محمود صاحب سے، جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر محمود صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم اور سنت اور حدیث اور جو حضرت مسیح علیہ السلام سے دعویٰ سے پہلے کے بزرگان ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو سارے جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ختم نبوت کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جی نبوت ہر حوالے سے بند ہو گئی ہے، قطعاً کسی حوالے سے کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ پھر کب، کہاں اور کیسے آیا ہے؟ شکریہ جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ انہوں نے جیسا کہ بتایا ہے کہ بزرگان امت تو اس بات کے قائل ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امتی نبی، ذلی نبی آ سکتا ہے، اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور یہی بات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور آج کے اس دور میں جو علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا نبی بھی نہیں آ سکتا، یہ صرف اور صرف حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ کی دشمنی میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے عقیدہ گھڑا ہے۔ یہ جتنا مخالفت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنا قرآن مجید سے اور احادیث سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث اور سنت کا راستہ اسے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو جیسے دشمنی میں اور مخالفت میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، سمجھنے کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ تو اب جیسے کہ انہوں نے بتایا، میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی مولسا نے فرمایا کہ وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت صاحبزادہ ابراہیم کے بارے میں، انہی کے بارے میں تفسیر کی ہے، وضاحت کی ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے اونچے درجے کے پائے کے امام تھے، فقیہ تھے، اب سب مانتے ہیں، مسلمانوں میں بزرگ مانتے ہیں۔ تو ان سے سوال ہوا کہ یہ جو حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، تو پھر نبوت تو بند ہے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا، دیکھو اس کے معنی یہ ہیں، اذل معنی انہ لا یاتی نبی ینسخ ملتہ ولم یکم من امتہ۔ اس کے معنی سمجھ لو، سب کو وضاحت سے سمجھایا کہ دیکھو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کو منسوخ کر دے، ولم یکم من امتہ ہی، اور آپ کی امت میں سے نہ ہو۔ گویا کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا رستہ بھی اس میں بند کر دیا۔ وہ تو امتی کہلا ہی نہیں سکتے کہ امتی آئے گا تو دیکھیں کس طریقے سے حضرت عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ ابھی کیوں، یہ تو بزرگان سب بعد کے ہیں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ لوگ یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعدہ، خاتم النبیین کی تشریح کر رہے ہیں کہ لا نبی بعدہ،
تو آپ نے اسی وقت روکا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ دین سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو، اور کہاں جانا ہے. تو حضرت عائشہ نے روک دیا. ایک شخص ایسے کہتا تھا، آپ نے فرمایا نہیں کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء، یہ تو کہو کہ وہ خاتم الانبیاء ہے، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سب جتنے بھی بزرگان امت کی، صلحائے امت کی، جو اور جو شریعت کا عرفان رکھتے تھے، ان کی سب کی ایک ہی لڑی ہے. لیکن یہ اب آج کے جو علماء جو آگے ہیں، جو جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں، مسیح اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں. تو یہ تو فقہاء نے لکھا تھا. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اب لکھا کہ دیکھو جب وہ امام مہدی آئے گا نا، اذا جال امام البہدی لم یکن لہ آدان الا الفقہاء خاصتاً، اس کے زمانے کے جو فقہاء ہوں گے وہ اس کے پکے دشمن بن جائیں گے. کیوں بن جائیں گے؟ لأنہ لیس لہم ریاسہ، کیونکہ ان کی ریاست اور سرداری کو ختم ہو رہی ہوگی. تو یہ تو پہلے سے بزرگوں نے بتا دیا کہ یہ دشمنی کریں گے. اور پھر ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء بگڑ جائیں گے، اسلام کے اور قرآن مجید کے اور احادیث کا جو مفہوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو آپ نے سکھایا، اس سے الگ ہو جائیں گے. تو صحیح مفہوم جو سکھانے والا وہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہوگا، حکماً عدلاً، وہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہی بتائے گا کہ تم اس سے بھٹک گئے ہو، تم عیسیٰ کی حیات کے قائل ہو گئے ہو، نہیں وہ فوت ہو گیا، تم ختم نبوت کے یہ معنی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اصل مفہوم یہ ہے، تم ان رسوم اور بدعات میں پڑ گئے ہو، یہ غلط ہے. تو یہ تو پہلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی ساری باتیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ایک حقیقی محقق کو چاہیے کہ وہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے دعوے سے پہلے کی کتب کا مطالعہ کرے اور اس سے حوالہ جات کو تلاش کرے، تو اجراء نبوت کا جو مضمون ہے وہ اس پر واضح ہو سکتا ہے. ٹیلی فون کالرز ہیں ہمارے، ان سے بات کریں گے. مکرم فضل مجید صاحب ہیں انڈونیشیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضل مجید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار کا سوال ہے. ابھی پروگرام میں پہلے جو ہے تشریح کی گئی ہے آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والی آیت کی نا، تو اس میں جو عموماً جب جو ہمارے غیر جماعت دوست ہیں وہ ماں کا ترجمہ جو ہے وہ آخرت میں میت کا کرتے ہیں کہ نبیوں اور صدیقوں شہیدوں کی آخرت میں میت ہوگی، مومنین کو ملے گی، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کو ملے گی. تو جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ملے گی یہ ساری میت، سب نیک لوگوں کی میت آخرت میں ملے گی، تو پھر تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ صدیق اور شہید اور صالح بھی اس امت میں ہو نہیں سکتے، وہ بھی صرف آخرت میں میت ملے گی. تو اس کے جواب میں بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیق، شہید اور صالح کا امت میں آنا اور ہونا تو دوسری آیات سے ثابت ہے، لیکن اس آیت میں جو مراد ہے وہ آخرت کی میت مراد ہے. تو اس کی میری گزارش تھی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو اختصار کے ساتھ. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کی تشریح میں پہلے بھی ہمارے جو ایپیسوڈ گزرے ہیں ان میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ جو فرمایا ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، تو یہاں ماں کے معنی کیا ہیں کہ جب کوئی نیک مرنے لگے تو اس کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ، یا اللہ مجھے بھی میرا بھی دم نکال دے، یہ بات رہی ہے. من الابرار ہے اصل میں، وتوفنا من الابرار، جب ہم متقی یا نیک لوگ بن جائیں تب ہمارا دم نکالنا، یہ مقصد ہے. اسی طرح سے مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ کون سے ہیں منعم علیہ لوگ؟ وہ ان میں سے ہوں گے. ماں کے معنی یہاں پر من کے ہیں، ان لوگوں میں سے ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ اب جیسے کہ ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ جب ہم یہ تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 درجات تو اس دنیا میں ملیں گے جن کا کہ دوسری جگہ پر ذکر ہے. ارے میرے بھائی، النبیین کے بارے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. چنانچہ سورۃ الحج نکال کے آپ دیکھیں، آیت 76 غالباً ہے وہ،
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلوں ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنا کرتا ہے یا چنا کرے گا. یستفی مضارع کا صیغہ ہے اور یہ استمرار پر بھی دلالت کر رہا ہے. یہاں پر اللہ یستفی چنا کرتا تھا نہیں ہے، یہاں پر کانا یستفی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یستفی چنتا ہے اور آئندہ بھی چنا کرے گا. تو یہ ایک واضح آیت ہے. میں نے اس آیت کو کئی علماء کے سامنے پیش کیا، بعض بڑے مفسر اور محدث قسم کے بھی لوگ تھے، ان کے سامنے پیش کیا. تم کہتے نبوت بند ہو گئی، اللہ کہتا ہے کہ یہاں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلوں ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے اور چنا کرے گا، اور لوگوں میں سے بھی چنتا ہے اور چنا کرے گا. یہ آیت قطعی دلالت ہے اس بات پر کہ نبوت کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں رکھے گا. ہاں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ کا ایک حوالہ آپ ابتدا میں سن چکے ہیں مولانا منیر احمد صاحب سے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ امت محمدیہ میں جس قدر اولیاء، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں ایسے اولیاء گزرے ہیں جو انبیاء کا درجہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب نہیں دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین کی آیت ہے اس پہ زد نہ پڑے کہ پھر مشتبہ ہو جائے گا معاملہ. جب نبی آ گئے ہیں تو پھر خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ تو مطلب یہ تھا کہ آپ کی امت پہ سے ہی آنے والے تھے، لیکن نبوت کا مقام تو ان کو حاصل تھا لیکن خطاب نہیں دیا گیا، تاکہ وہ اعزاز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے صورت میں دیا گیا تھا وہ برقرار رہے. لیکن چونکہ آپ کے فیض سے نبوت کا فیض بھی جاری ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس دور آخر میں جو مسیح موعود آنے والا تھا، جیسا کہ وسلم نے اس کو نبوت کا خطاب بھی دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنانا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا. تو یہ آپ کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں، آپ کی اتباع کے نتیجے میں، جیسا کہ بعد میں حوالے بھی آئیں گے انشاءاللہ، تجلیات الہیہ میں آپ نے یہ خاص طور پر فرمایا ہے کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے اور دوسری طرف میں امت محمدیہ میں سے نہ ہوتا تو یہ شرف مکالمہ مخاطبہ مجھے ہرگز حاصل نہ ہوتا. تو قرآن مجید کی اس آیت کو آپ ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلوں ومن الناس، سورۃ الحج کی آیت ہے یہ، ان کے سامنے پیش کریں. بھائی دوسرے درجات کا تو آپ نے ذکر کیا، اس کو کیوں بھول گئے؟ تو لہٰذا نبوت کا درجہ بھی اس آیت کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے نتیجے میں، آپ کی فرمانبرداری کے نتیجے میں یہ درجہ بھی مل سکتا ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. مکرمہ شاہینہ نصر اللہ خان صاحبہ سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے، پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ نبیوں کی میثاق کا پورے قرآن کریم میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، ایک سورہ آل عمران میں آیت نمبر 82 میں اور دوسرا سورہ الاحزاب 8 اور 9 میں. ان آیات کے مضمون سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ تم امت کو یہ نصیحت کرنا کہ جو شخص شریعت کا مخالف نہ ہو بلکہ اس کا مؤید ہو اور اس شخص کا انکار نہ کرنا. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کا کہہ کر یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ غیر از جماعت علماء ان آیات کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی سچائی کی واضح دلیل ہے اور نبوت پر جو وہ مہر لگاتے ہیں اس کی نفی کی بھی دلیل ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے جو یہ 2 آیتیں ابھی پڑھ کر سنائی ہیں، اس میں سے پہلی آیت جو ہے وہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، اور ہم تو بسم اللہ کے ساتھ آیتوں کو شمار کرتے ہیں اس لحاظ سے. اس آیت یہ ہے، میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا جائے اور پھر تمہارے پاس ہمارا رسول آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا. یہ یہاں پر وَلَا تُؤْمِنُنَّهُ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ یہ تاکید کہلاتا عربی گرامر کے لحاظ سے. تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے علماء سابقہ نے جماعت احمدیہ سے پہلے.
चुनाचे हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, फ़हासिलुल कलाम इन्नहु ताला औजबा अला जमील अम्बियाइल ईमाना बेकुल्ल रसूलिन जाआ मुसद्दिक़न लिमा माअहुम। ये तफसीर कबीर हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें यह है फरमाया कि ख़ुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया पर यह बात वाजिब कर दी कि वो हर उस रसूल पर ईमान लाएं जो उनकी अपनी नबूवत का मुसद्दिक़ हो। अब ये तो हमारी तफसीर नहीं है, हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह सबके मुश्तरका हैं, और हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह जिस वक्त कुरान मजीद की तफसीर बयान फरमाया करते थे, इनकी बड़ी तारीफ़ आप फरमाते थे कि खुदा ताला का जिस तरह तफसीर का इरफान इनको बख्शा बहुत कम लोगों को अता हुआ। तो ज़माने मतलब जो दरमियानी दौर गुज़रा उसके हवाले से। अब ये दूसरी आयत जो मोहतरमा ने पढ़ी है, उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही बात बयान फरमाई गई है कि जब कोई ऐसा रसूल आपके बाद आए तो वो आपसे भी अहद लिया गया है। वो आयत क्या है? फरमाया वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मीसाक़हुम, वही मीसाक़ नबियों वाला, व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीमा व मूसा व ईसा इब्न मरियम, कि जब हमने लिया नबियों से उनका पक्का अहद, और वो पक्का अहद जिसका आले इमरान में ज़िक्र है, फरमाया व मिन का, और ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे भी हमने ये अहद लिया। इसी तरह आपसे पहले हज़रत नूह से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत मूसा से और ईसा बिन मरियम से भी ये अहद लिया। ये आयत सूरह अहज़ाब की है। तो जो तशरीह उस पहली आयत की हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ने फरमाई है, वही तशरीह बिल्कुल मिनोन इसी आयत की भी होगी, या उससे कुछ फ़र्क होगा। तो जब आपसे भी अहद लिया कि आपके बाद जो अम्बिया आएंगे या जिनके आने का वादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिया, उन पर ईमान लाने के बारे में खुद सब ने ईमान लिया है। तो इसलिए हम तो अपने इन मुखालिफ उलमा से और बल्कि जो सादा लो अवाम हैं उनसे ये कहते हैं कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ले आएँ तो फिर हम लोगों को भी ईमान ले आना चाहिए, इससे दूर नहीं रहना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक बात मैं ये जिक्र कर दूं कि मोहतरमा का सवाल ये था कि गैर अहमदी इसका क्या तर्जुमा कर। जब ये दोनों आयतें उनके सामने पेश की जाती हैं तो वो तो बगले झांकते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये असल में उस मीसाक की तरफ इशारा है जिसमें कि रूहों से अल्लाह ताला ने वादा लिया था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूँ, तो सब ने कहा कि भला। तो हालांकि वो रूहों से लेने का मुआहदा अलग है, ये मीसाकुन नबिय्यीन का मामला बिल्कुल अलग है, इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। जी जज़ाकल्लाह। मुकर्रम मोहम्मद शहजाद साहब हैं जो जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद शहजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जनाब। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो ये पूछना था कि आपने एक हदीस पढ़ी है जिसमें कहा गया कि मेहंदी को 4 दफा नबी कहा गया है। ठीक है। तो मुझे उस हदीस का हवाला, वॉल्यूम और नंबर आप बता सकते हैं? और दूसरा ये कि एक और बयान आपने दिया था कि नबी जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके नबूवत जो है मिल सकती है। तो ये हवाला कहाँ पे लिखा हुआ है? कुरान की किस आयत का है या किस हदीस से है? ठीक है जनाब, शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह ताला। मैं मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद साहब खादिम से दरख्वास्त करूँगा कि इनको जवाब। ये जो अभी हदीस पढ़ी गई थी कि 4 मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ईसा को नबीउल्लाह फरमाया और उनके सहाबा, उनके जो मानने वाले हैं उनको सहाबा फरमाया। ये आप सही मुस्लिम निकालें और उसका बाब है ज़िक्रुद दज्जाल, उसमें बड़ी लंबी तफसील है दज्जाल के हवाले से, उसमें यह जिक्र आता है। दूसरा कौन सा? दूसरा वमयुतिल्लाहु आयत का हवाला पूछ रहे थे। हाँ, सूरह निसा आयत नंबर 70। जी ठीक है जनाब, आपका जो हवाला है कुरान करीम की आयत है सूरत निसा की आयत नंबर 70 है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया है कि वमयुतिल्लाह व रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। और दूसरा जो नबीउल्लाह की हदीस है ये सही मुस्लिम में दर्ज है, बाब ज़िक्रुद दज्जाल में आप देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। वो एक लैसा बैनी व बैनहु नबीयुन वाली जो हदीस पढ़ी थी उसका भी हवाला नोट कर लें। वो अबू दाऊद, सुनन अबी दाऊद
किताब उल मलाहिम, ये हवाला उसका। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। एक और टेलीफोन कॉलर हैं मुकर्रम फ़हीम अहमद राशिद साहब, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह फ़हीम साहब। जी जनाब। आपकी तरफ से हजूर को नूर को सलाम, सब भाइयों को सलाम। मेरा सवाल ये कि क्या कोई मुस्लिम की ऐसी हदीस है जिसमें बताया गया कि मसीह मौद आएंगे, वो अंजील को बैन कर देंगे और कत्ल दज्जाल करेंगे? ठीक है, शुक्रिया जनाब। मैं मोहतरम मौलाना करीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इख्तिसार के साथ। ये है कि यकसरु सलीबा व यक़्तुलुल खिंज़ीर, सलीब को तोड़ने से हमारे आम मुसलमान भाई ये मुराद लेते हैं कि ये जो ईसाइयों ने सलीबें बनाई हुई हैं, लकड़ी की हैं, लोहे की हैं, फलां हैं, या बाज़ दफ़ा सीमेंट की बना के अपनी इमारतों पे भी लगाते हैं, गिरजाघरों में भी, ये मुराद नहीं है। सलीबी अक़ीदे को पाश करना दरअसल मुराद है। और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने वाकई तौर पर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की सलीबी मौत का जो ईसाई इकरार करते हैं उसको रद्द कर दिया और उनकी सलीब तोड़ दी है और सलीबी अकायद पर तबर रख दिया है। इस लिहाज से वो तो सलीब टूट गई। बाकी रहा यक़्तुलुल खिंज़ीर, खिंज़ीर तो सूअर को कहा जाता है। तो दरअसल यहाँ पर खिंज़ीर खसलत लोग मुराद हैं, ऐसे लोग जो बदज़ुबानी से काम लेने वाले हैं, ऐसे लोग जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोग जो ख़ुद मुसलमानों की खेतियों को उजाड़ने वाले हैं। और उलमा के बारे में भी ये आता है ना कि शर्र मन तहत आदिमी समा, दुनिया की जो बदतरीन मखलूक हैं वो उनमें से होंगे। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे ने इसकी बड़ी अच्छी उम्दा तशरीह की है कि सूअर की खसलत ये है कि खेतों में घुस जाता है और खेतियों को उजाड़ देता है। तो गोया कि ये उलमा उम्मत मोहम्मदिया की फसलों को तबाह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये पेशगोई फरमाई कि जहाँ तो वो सलीबी अकायद को पाश करेगा मसीह मौद आके, वहाँ इस किस्म के लोग जो मुसलमानों की और उम्मत मोहम्मदिया की खेतियों को उजाड़ने वाले हैं उनको भी कत्ल करेगा। चुनाचे ऐसे दलाइल और बराहीन आपने पेश किए हैं कि जिसके नतीजे में आज वो जो वफ़ात मसीह का दम भरते थे वो सब इस अक़ीदे को छोड़ गए, आओ भाई वफ़ात मसीह के बारे में पहले बात करते हैं, वो इस तरफ नहीं आते हैं। अब रह गया ये ख़त्म नबूवत का मसला, ये भी समझिए कि ये बिल्कुल आखिरी बात है इनकी। अब ये इसके बाद इनके पास कोई जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ महाज है ही नहीं। और जब ये ख़ुद तस्लीम करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मसीह मऊद नबीउल्लाह भी होंगे हदीस के मुताबिक, तो उस लिहाज से गोया कि खिंज़ीर खसलत जो लोग हैं उनको मारना मुराद है। और अल्लाह ताला के फजल से आपकी पेशगोइयों के नतीजे में ऐसे बदजुबान लोग बहुत सारे मारे भी गए। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। हम अपने प्रोग्राम में टेलीफ़ोन कॉलर्स को तरजीह देते हैं और अब हमारे प्रोग्राम का बहुत कम वक्त रह गया है, तो मैं मुजीब हज़रात से भी दरख्वास्त करूँगा कि इख्तिसार के साथ अपने जवाब पेश करें। तो अब मैं अपने प्रोग्राम के असल हिस्से की तरफ जाना चाहता हूँ और मोहतरम मौलाना मुनीर अहमद साहब खादिम से मेरा ये सवाल है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल ही नहीं हैं बल्कि वो नबी तराश हैं। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कुछ तफसील हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ातमियत है, जो आपको कुरान मजीद में ख़ातमुन नबिय्यीन फरमाया गया है, वो आपकी अज़मत शान, अज़ीमुश्शान अज़मत शान का उसमें इजहार है कि जिसका इरफान इस दौर में हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाया और अल्लाह ताला के इल्हाम की रोशनी में अता फ़रमाया। तो हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत के, आपकी अज़मत के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आपकी ख़ातमियत अपने अंदर तमाम कमालात को समोए हुए है। जो साबका अम्बिया ने को जितनी जो तालीमात दी गई थी, जो अल्लाह ताला ने उनको बातें बयान फरमाई थी, वो सारी की सारी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वो जो ज़रूरी तालीम थी, जो मजमुआ इस दौर की हिदायत के लिए था, वो अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बयान फरमा दिया। तो ये एक तो आपकी ख़ातमियत का एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि आपने कुरान मजीद के ज़रिया जो इल्हाम अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाया, जो वही अता फ़रमाई, उसके ज़रिया साबका अम्बिया की अज़मत को भी कायम फरमाया है। जैसा कि यहूदी
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا مطلب عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا گھٹیا عقیدہ، ایسا گھنونا عقیدہ، اس عقیدے کو آ کے قرآن مجید نے دور کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتمیت نے دور کیا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے انبیاء کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ایک جو حوالہ ہے وہ آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات متفرقہ ہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، پس یعنی تمام نبیوں کو جو ہدایتیں ملی ہیں ان سب کا اقتداء کر، پس ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام متفرق ہدایتوں کو اپنے اندر جمع کرے گا اس کا وجود ایک جامع وجود ہو جائے گا اور تمام نبیوں سے افضل ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ آپ تمام نبیوں سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ سارے جتنی بھی کمالات تھے وہ آپ کے اندر پورے کے پورے جمع ہو گئے۔ دوسرا آپ کی خاتمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان کمالات کو آپ نے اپنی ذات کے اندر ہی سموئے نہیں رکھا، اپنی ذات کے اندر ہی بس محیط نہیں رکھا، بلکہ پورے کل عالم میں اس کی روشنی پھیلا دی، پورے عالم میں اس کے انوار پھیلا دیے، اور پھر حصہ رس دی۔ جس طرح کسی شخص کی استعداد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ سب نے امت محمدیہ میں اس سے حصہ پایا ہے آپ کے خاتمیت کے فیض سے۔ مجددین نے اپنے حساب سے، اولیاء اللہ نے اپنے حساب سے، دوسرے بزرگوں نے محدثین نے اپنے حساب سے، اور سب سے بڑا حصہ جو پایا وہ اس دور میں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی، وہ بدر کامل نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں، اور جو مسیح موعود ہے وہ اس نے اس سورج کے پورے عکس کو 14ویں رات کے چاند کی طرح اپنے اندر لیا ہے، اور وہ پورے کا پورا عکس جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر سمویا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرماتے ہیں، میں خدمت میں وہ بھی حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں مختصراً۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضور کو الہام ہوا، حضرت مسیح السلام کو، اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وحی الہی کہ خدا کی فیلنگ اور خدا کی مہر نے کتنا بڑا کام کیا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ خدا نے اس زمانہ میں محسوس کیا کہ یہ ایسا فاسد زمانہ آ گیا ہے جس میں ایک عظیم الشان مصلح کی ضرورت ہے، اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا فرمایا کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ تو یہ دونوں پہلوؤں سے کہ آپ نے اپنے اندر جو سمویا پوری دنیا میں اس کو پھیلایا، اور ہزارہا اولیاء اقطاب جیسا کہ مولوی صاحب نے بیان فرمایا، ان میں سے بعض ایسے تھے جو انبیاء کے درجات اپنے اندر رکھتے تھے، اور پھر سب سے بڑا اس زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو درجہ مقدر تھا وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس زمانے کے امام کو مانیں، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچاؤ، بھاگ کے جا کے اس کی بیعت کرو، چاہے تم کو برف کے پہاڑوں پر بھی گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جانا پڑے، تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے خاتم النبیین کی جو یہ تفسیر پیش کی جاتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر جو ہے وہ امت محمدیہ میں انبیاء کو پیدا کر سکتی ہے، تو کیا اس تعلق سے صلحائے امت نے بھی کوئی تفصیل بتائی ہے؟ اس کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ حوالہ جات ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے، اس لحاظ سے میں چیدہ بعض حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ کنتو
اقرئ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما فمر بی علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ وانا اقرئہما وقال علی اقراہما وخاتم النبیین بفتح التاء، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضرت عبد الرحمن بن سلمہ جو ہیں یہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت علی کا گزر ہوا، آپ نے معلوم ہوتا ہے کہ آیت خاتم النبیین وہاں پر پڑھائی جا رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی خاتم النبیین کو تے کی زبر کے ساتھ پڑھانا، تے کی زیر کے ساتھ نہ پڑھانا، تو یہ آپ سمجھتے تھے کہ اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا خاتم النبیین آپ نے اسی رنگ میں فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان نہ ہو۔ خاتم میں اور خاتم میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے حوالہ حضرت منیر صاحب سے سنا ہے، تو حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدھا علم جو ہے حضرت عائشہ سے سیکھو تم، گویا کہ دین کا جو آدھا علم ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ تو کہو کہ آپ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ پھر بعد میں بہت سارے اماموں نے اس کی تشریح یہ کی کہ حاضر ناظر الی نزول عیسی ابن مریم، حضرت مسیح موعود کے آنے کے بارے میں جو خبریں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ کوئی نبی نہیں ہے، اس واسطے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، فتوحات مکیہ جلد 2 صفحہ 100 کا یہ حوالہ ہے، فرماتے ہیں فن نبوت و ساریت الی یوم القیامت فی الخلق، کہ مخلوق خدا میں قیامت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ وَإِن كَانَتْ تَشْرِيعُ قَدْ انقطع فالتشریع جزء من اجزاء نبوت، ہاں یہ بات ضرور مد نظر رکھو، شریعت مکمل ہوگی، شریعت منقطع ہو گئی، اب اور کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اس واسطے کہ شریعت لانا بھی جو ہے نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، تو گویا کہ تشریعی نبوت اب کوئی نہیں آ سکتی، غیر تشریعی نبوت کا انہوں نے بھی اقرار کیا ہے۔ اسی طرح سے میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، ان کی ایک لمبی ہے روایت، یہ فتوحات مکیہ کے حوالہ ہے، وہ نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ختم ہوئی وہ صرف تشریعی نبوت ہے، پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور نہ اس میں کوئی حکم بڑھا سکتی ہے، اور یہ معنی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی اور میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جو میری شریعت کے خلاف اور کسی اور شریعت پر ہو، ہاں اس صورت میں نبی آ سکتا ہے جو میری شریعت کے شریعت کے حکم کے ماتحت آئے، اور میرے بعد کوئی رسول نہیں، یعنی میرے بعد دنیا کے کسی انسان کی طرف کوئی ایسا رسول نہیں آ سکتا جو شریعت لے کر آئے اور لوگوں کو اپنی شریعت کی طرف بلانے والا ہو، پس یہ وہ قسم نبوت ہے جو بند ہوئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، ورنہ مقام نبوت بند نہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں کے حوالے ہیں، میں اب وقت کی رعایت سے ان کو چھوڑتے ہوئے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا مختصر حوالہ ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگی، یعنی آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالیٰ شریعت دے کر مبعوث کرے۔ تو گویا جس بزرگ نے بھی اس کی تشریح کی ہے وہ یہی ہے کہ شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے امتی نبی آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مجدد الفسانی جن کا بڑا مقام ہے، ان کا فارسی کا حوالہ ہے مکتوبات احمدیہ جلد اول سے، وہ فرماتے ہیں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی ورثہ کے طور پر نبوت کے کمالات کا حاصل کرنا آپ کی ختم نبوت کے خلاف نہیں، پس تم اس معاملے میں ہرگز شک کرنے والے لوگوں میں مت بنو۔ پھر اسی طرح ان تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا تحذیر الناس کا بڑا مشہور حوالہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی کا آخر میں ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر تشریعی نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو آپ کی خاتمیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آخر میں علامہ صدیق حسن خان صاحب بھوپالوی کا حوالہ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ فہوا ان کانا خلیفتن فی الامت المحمدیت فہوا رسول و نبی کریم علی حالہ، مسیح موعود جب آئیں گے تو
باوجود اس بات کے کہ وہ امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، پھر بھی بدستور رسول اور نبی ہوں گے۔ اور قاری محمد طیب صاحب نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے، آفتاب رسالت آپ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہی بات کہی ہے جو مسیح علیہ السلام کا حوالہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو شخص آفتاب کے سامنے آ گیا وہ اس کا نور اس نے لے لیا، جیسا کہ چاند جو ہے اپنی روشنی لیتا ہے۔ تو یہ تمام حوالے بزرگان امت کے بہت سارے اور موجود ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے وقت کی رعایت سے یہی بات میں عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہاں آپ نے یہی فرمایا کہ میں ایسا نبی نہیں ہوں جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر یا آپ کی شریعت کے خلاف ہو، آپ کی شریعت کے تابع آپ کا امتی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے تجلیات الہیہ کا حوالہ پڑھا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے اور دوسری طرف میں امت محمدیہ میں سے نہ ہوتا تو یہ شرف مکالمہ مخاتمہ مجھے ہرگز نہ ملتا۔ تو گیا صلحائے امت نے بھی یہی عقیدہ رکھا ختم نبوت کا، اور آپ نے بھی اس کی وہی تشریح کی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ہمارے جو غیرز جماعت احباب جماعت احمدیہ پر اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، اکثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بغض اور تعصب رکھتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس مختصر وقت میں 1-2 منٹ کے اندر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے ایگزیکٹلی کیا تھا وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ تھا وہ تو وہی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آنے والا کیا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود ہوگا۔ ہمارے بعض جو بھائی ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اور وجود ہوگا اور مہدی جو ہے اور ہوگا، اور حالانکہ اگر وہ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو حوالہ ہے ابن ماجہ باب شدت الزمان کا، اس حدیث میں یہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ آتا ہے ولل مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی وجود کے نام ہوں گے۔ مہدی اس کا نام اس لیے ہوگا کہ امت کے اندر جو اختلافات ہیں، جیسے ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان اب کیا ہم یہی تو ذکر کر رہے ہیں، ان کو وہ دور کرے گا، وہ حکم اور عدل ہوگا۔ اور عیسیٰ اس لیے کہ جو خاص طور پر جو اس زمانے میں جب وہ آئے گا تو عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کا غلبہ تھا، اور یہ پیشگوئی کے رنگ میں بتایا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو باطل عقائد ہیں، اور پھر اس حوالے سے باقی تمام مذاہب جو اسلام کے اس زمانے میں مخالف تھے اور مقابل آ کر پڑ گئے تھے، دشمنی رکھتے تھے، ان سب کا مقابلہ کرے گا۔ تو بیرونی مقابلوں کے لیے نام عیسیٰ رکھا گیا، اور پھر اندرون اختلافات کے دور کرنے کے لیے مہدی رکھا گیا، اور ساتھ ہی اور بھی دعوی ہیں جیسے احادیث میں ذکر ہے حکم ہوگا، عدل ہوگا، اور ایک یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام انبیاء کا ایک مجموعہ ہوگا۔ اس کا ذکر بزرگان امت نے بھی فرمایا ہے کہ جو آنے والا مہدی ہوگا وہ تمام انبیاء کی جو صفات ہے، جو خوبو ہے، اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا اور ان کو لے کر آئے گا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل پیرو اور اطاعت کرنے والا ہوگا۔ تو جیسا کہ مرسا نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ اگر دنیا کے یہ پہاڑوں کے برابر بھی میرے اعمال ہوتے اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو یہ جو رتبہ مجھے ملا ہرگز نہ ملتا۔ اب جیسے آپ فرما رہے ہیں وقت کم رہ گیا، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی اور آپ کی کامل مطابعت اور آپ سے بے انتہا عشق اور آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمایا ہے۔ آپ امتی بھی ہیں اور آپ نے کسی مستقل نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں نبی ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کی بھی پابندی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر لازمی آتی ہے۔ امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود کے لیے وعدے پر نبوت کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اب میں ہمارے مجیب حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ٹیلی فون کالرز تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین،
معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 327 تا 328۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام احمدیت نے دنیا کو کیا دیا کے عنوان پر مورخہ 25 مئی 2013 بروز ہفتہ انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور 1600 GMT کو قادیان دارالمان سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا